کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی یہ بریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 23 تاریخ کو پھر انہوں نے ادھوری بات کی، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور 4-5 دن تک پھر یہ ڈرامے کیے۔ اس کے بعد جب یہ زیادہ نظر آنے لگے ٹی وی پہ، تو ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ان کا کانٹیکٹ ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ جو مختلف ذرائع سے ان سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ کل آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی۔ وہاں سے جو الطاف حسین صاحب کے جو لیفٹ رائٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ ٹویٹ کر دیا کہ مائنس الطاف جو ہے وہ نہیں منظور ہے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ہی چیز، الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔ لندن والوں نے یہ بات کر دی۔ اب آپ آئین دکھا رہے ہیں، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، آئین سے آپ نے قائد کو بے دخل کر دیا۔ اب قائد جو ہے وہ جو تمہارا تھا وہ آئین دیکھ کر آپریشنلائز ہوتا تھا، کیا آپریٹ کرتا تھا؟ وہ کچھ حکم دینے سے پہلے آئین دیکھتا تھا کہ اس کو آئین میں اختیارات ہیں یا نہیں ہیں اپنی پارٹی کے۔ اور آج آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر، اور آج آپ نے تقریر کر کے یہ کہی بات کہ ان کو بھی ان کی معافی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمدردی دیکھو اس آدمی کی ذرا، اس کے دل کا دکھنا دیکھو ذرا اس آدمی کے لیے، الطاف حسین کے لیے تڑپنا دیکھو اس آدمی کا۔ پاکستانیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اور جو لوگ اس کو بائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے مخاطب ہوں۔ نہ مانو میری بات، لیکن میری بات سن لو اور یاد رکھو، جس طرح سے 5 مہینے سے کہنے والی ہماری ساری باتیں آج لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی 5 ہفتے بھی نہیں گزریں گے، آپ دیکھیے گا کہ ہماری ساری باتیں سچ اور ٹھیک ثابت ہوں گی، اور آج بھی ٹھیک اور سچ ثابت ہیں۔ اس لیے کہ ان کا درد نہیں جا رہا تھا۔ وہ شخص جس نے پاکستان کو گالی بک دی ہے، وہ شخص جس کا پتہ ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ بھائی الطاف حسین کا جرم صرف 22 اگست کا نہیں ہے۔ 22 اگست کو تو اس نے اپنا ایک کلائمیکس شو کر دیا، اینڈ کر دی ساری بات۔ الطاف حسین تو کئی سالوں سے راک ایجنٹ ہے۔ اچانک ایک آدمی 22 اگست کو ہی تھوڑی گالیاں بک رہا ہے، پاکستان کو را کو آواز دے رہا ہے۔ دیٹ مینز کہ ہم جو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ راک ایجنٹ ہیں، اور جس کے اوپر یہ سارے لوگ ڈیفینڈ کرتے چلے آ رہے تھے، اس نے پروف کر دیا۔ تو صرف 22 اگست کی بات کو کانڈیم کرنے سے کہ ان کی تقریر کو کانڈیم، متنازع کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کا بھی نام نہیں، ایک متنازع تقریر کی گئی۔ اب بھائی متنازع تقریر نہیں کی گئی، بھائی پاکستان کو گالیاں بکی گئی ہیں، پاکستانی اداروں کو گالیاں بکی گئی ہیں، پاکستان میں اٹھ کر لوگوں کو اٹھا کر ماؤں بہنوں سے جا کر حملہ کروایا گیا، اور پھر آپ نے رینجرز کے پاس بیٹھ کر ان ماؤں بہنوں کو پکڑوایا، آپ نے رات بھر بیٹھ کر آپ نے ان کی شناخت کروائی ہے۔ ویڈیو دیکھ کر سارے لڑکوں کو، یہ لڑکے اٹھ رہے ہیں سارے کارکنان ایم کیو ایم کے، وہ آپ نے رات بھر آپ نے خواجہ اظہار نے بیٹھ کر شناخت کروائی ہے، وہ لوگ سارے اٹھ رہے ہیں، اب یہ عورتوں کو پکڑوا رہے ہیں آپ وہیں روکتے جب الطاف حسین ان کو ورگلا رہا تھا، آپ بہت بڑے لیڈر تھے، وہیں روکتے ان سب لوگوں کو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا آگے، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی، اور اتنی آسانی سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب اس میں کیا فلو ہے ساری چیزوں میں؟ بھائی کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ جو اپنا آئین دکھا رہے ہیں، جو آپ نے خود ہی سے اس کو امینڈ کر کے الطاف حسین کو بے دخل کر دیا، اس میں سے جو آپ کی ہمدردیاں، پھر آپ نے آج اسپیچ میں جو کہی ہے بات کہ جو آپ کی ہمدردیاں ہیں کہ ان کی معافی نامے کو ایک دفعہ سن لیا جائے، تو 2 ہفتوں کے بعد آپ کہیں گے بھائی اب ان کو معاف کر دیا جائے، پھر آپ یہی اسی طرح سے ایک پریس کانفرنس لے کر بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا دل پسیجے گا الطاف حسین کے لیے، اور آپ پھر اس کے بعد اسی طرح سے ایک اور ترمیم کریں گے اپنی آئین میں، اور کہیں گے جو ہم نے جو ترمیم کر کے جب نکالا تھا، آج ہم اسی آئین کو دوبارہ اس میں ترمیم کر کے واپس الطاف حسین کو آئین کا حصہ بناتے ہیں۔ پھر کیا کر لیں گے جناب آپ؟ پھر کیا کریں گے پھر پاکستان والے؟
اس میں کون سے ان کو جا کے اسمبلی سے پاس کرانا ہے سارا؟ بھائی اپنے ہاتھ کا ہے نا سارا حساب کتاب، تو اپنے ہاتھ سے نکال کر ساری چیزوں کو کر کے آپ یہ پاکستان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کل 2 ہفتے کے بعد جس طرح سے آپ جو ہے ہر گھنٹے کے بعد اپنے سٹانس چینج کر رہے ہو، 2 گھنٹے 2 دنوں 2 ہفتے کے بعد آپ جو ہے وہ دوبارہ آئین میں ترامیم کریں گے اور اسی الطاف حسین کو دوبارہ حصہ بنائیں گے. اور اگر نہیں بھی بناتے تو الطاف حسین کو تمہارے آئین کی ضرورت ہے آپریٹ کرنے کے لیے. کیا آپ کے آئین سے اس کو بے دخل کرنے کے بعد وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے؟ وہ کسی سیکٹر کو فون نہیں کر رہے، وہ کسی یونٹ کو فون نہیں کر رہے، انہوں نے اپنا انٹرنیشنل سیکرٹیریٹ بند کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں میرا فون چیک کرو، میرا واٹس ایپ چیک کرو. فاروق بھائی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. آپ نے صرف الطاف حسین کا خوف رکھا ہے دل میں، خدا کا خوف کریں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بھی برداشت کی اور تمیز کے لمٹس جو ہے نا وہ بالکل اب تھریش ہولڈ پہ چلی گئی ہے. اس لیے کہ آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. فاروق بھائی میں بڑے ہی سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو اگر آپ سچ نہیں بولیں گے اور مسلسل جھوٹ بولیں گے تو اب میں سچ بولوں گا زیادہ، اور آپ کے پاس پھر توبہ کرنے کی گنجائش رہ نہیں جائے گی. میں 22 اگست کی تقریر سننے والوں کو نہیں کہتا یہ والی بات کہ بھائی وہ وہاں پر کیوں بیٹھے تھے اس وقت تک، اس والی بات پہ بھی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ واقعہ ہونے کے بعد، یہ ثانیہ ہونے کے بعد، خدا کے بندو اب تو توبہ کرو، اب تو سچ بولو. اب تو بولو کہ الطاف حسین جو ہے وہ مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک نیریٹو دے دیا ہے کہ اب ایم کیو ایم کے نام کے بغیر مہاجر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے. آپ کا خیال ہے آپ اس سے بڑی مہاجروں کو کوئی گالی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی بے عزتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی مہاجروں کی، کہ جو ایم کیو ایم اور اس کا لیڈر یہ کر دے پاکستان کے لیے، ان کے لوگوں کے جو یہ کر دے راک ایجنٹ بن جائے، جو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ہزاروں بچے مروا دے، سینکڑوں لوگ لاپتہ کروا دے، اور عورتوں کو بند کروا دے، عورتوں تک کو پکڑوا دے، ان سے بھی دہشت گردی کروا دے. اور ابھی تو یہ 22 تاریخ کو یہ کروایا ہے. آپ لوگوں نے کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ کہ الطاف حسین نے اسی اسپیچ میں 23 تاریخ کا کیا پروگرام دیا تھا؟ 23 تاریخ کا بھی تو پروگرام دیا تھا بھائی. کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ عورتوں کو جمع کرو، ڈی جی رینجرز کے آفس پہ حملہ کرنا ہے. کیے نہیں کی یہ والی بات؟ 1 لاکھ عورتوں، یہ پاگل ہے یہ آدمی. 1 لاکھ عورتوں کو جمع کر کے ماؤں بہنوں کو ڈی جی رینجرز کے آفس لے کر جانا تھا. یہ تو 23 تاریخ کا پروگرام تھا. تو آپ سب لوگ جی بھائی کر رہے تھے نا وہاں بیٹھ کے سارے لوگ. فاروق بھائی آپ سمیت سارے لوگ جی بھائی کر رہے تھے. الطاف حسین کی نفرت میں نہیں، آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایم پی ایم این ایز، کوئی پارٹی اسٹرکچر کے لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ. وہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، وہ اپنے جیل میں جانے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے جوتے کھانے سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اب چھوڑیں گے نہیں ان کو، اس لیے کہ آپ آخری سانس تک ان کے ساتھ تھے آپ. اور آپ جو ہے وہ طرح کی جو ہے وہ اب 4 دنوں میں 8-6 دنوں میں آپ نے 40 اسٹانسز چینج کر لیے ہیں آپ نے. اب آج اپنی تقریر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے معافی نامے کو سننا چاہیے. الطاف حسین کے معافی نامے کو سننا چاہیے، اور معافی مانگی تو ہے اس نے 23 تاریخ کو. 24 تاریخ کو پھر امریکہ میں تقریر کی ہے. وہ 22 تاریخ کی تقریر سے بھی خطرناک تقریر کی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو معاف کرو، اور پھر آپ کہتے ہیں لندن سے ہمارا تعلق نہیں، لندن اب جو انوالو نہیں ہوگا. آپ نے ایم کیو ایم کے قائد کو آپ کہتے ہیں قوم کو بتا رہے کہ آپ نے ان کو الگ کر دیا. آپ نے 4 رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو الگ کر دیا. او بھائی تو لندن میں یہ ندیم نصرت کنوینر ہے، یہ کیا آسمان چاند پہ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ یہ آپ نے ندیم نصرت کو رہنے دیا ہے. تو ندیم نصرت آپ سے جب بات کرے گا تو الطاف حسین کی بات کرے گا نا یار. ندیم نصرت جب آپ نے ندیم نصرت کے لیے ونڈو کھول رکھی ہے تو آپ نے الطاف حسین کے لیے ونڈو کھول رکھی ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں فاروق بھائی؟ آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ نے یہ ندیم نصرت کے لیے ونڈو کھول رکھی ہے آپ نے. تو ندیم نصرت کنوینر ہے بھائی، الطاف حسین نے بنایا، الطاف حسین کے گھر میں رہتا ہے وہ،
الطاف حسین کی پراپرٹی میں بیٹھتا ہے، الطاف حسین کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا انچارج ہے، اس کے فون بل الطاف حسین پے کرتے ہیں. تو وہ ندیم نصرت جب آپ سے کانٹیکٹ کرے گا تو کس کی بھی آپ پہ کانٹیکٹ کرے گا؟ آپ نے ندیم نصرت کنوینر کو رہنے دیا وہاں پہ. دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب قوم ہم سے سوال نہ کرے، اور اب یہ ہم سے کوئی سوال نہ کرے، اب سب اچھا ہو گیا سارا. 4 دن میں ہی جو ہے وہ آپ کی ساری بھائی انڈورسمنٹ دی تھی نا. الطاف حسین نے آپ کے لیے بیان دے کر کہا تھا نا کہ کارکنان آپ کے ہاتھ مضبوط کریں، آپ کو وہاں سے بیان دے کر. تو ہم نے تو اس دن ہی یہ بات کر دی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو ہماری بات کل صحیح ثابت ہو گئی، ہماری بات کل صحیح ثابت ہو گئی کہ الطاف حسین کے رائٹ اور لیفٹ کے لوگ سے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کروا دیا آپ کو، اور آپ کے سارے پلان کو جو آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو انڈورسمنٹ، آپ انہوں نے کہا نہیں بھائی -1 نہیں ہوگا. اور الطاف حسین اور ایگزیکٹ ورڈ یوز کر لیے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے. تو میں یہی فرما رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ہی چیز کا نام ہے. الطاف حسین کو اگر آپ سزا سے بچوائیں گے تو آپ مہاجر کمیونٹی کے ساتھ اور پاکستان کے ایک انسان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہوں گے، اتنی زیادتی کر رہے ہوں گے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے کہ وہ سروائیو ہو کر وہ ایسا مونسٹر سب سے پہلے تو آپ کو کھائے گا، اس کے بعد اس قوم کو. اور یہ را ہے، یہ را ہے جو کہ آپ کے شہروں میں پینیٹریٹ ہوئی ہے. آپ اس کو جگہ دے رہے، آپ اس کو جگہ دے رہے اپنی آسائشوں کے لیے، اپنے غلط فیصلوں کو تقویت دینے کے لیے. دوسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ سارا نظام، ساری چیزیں، اکثر آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی وہ اگر ہم نے ان کو نکال دیا، ہمارے خلاف انہوں نے بیان دیا، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیسے، یہ کیسے پھر میں ان سے ڈر کر سو کیوں رہا ہوں اپنے گھر سے باہر. فاروق بھائی آپ کو سب کچھ پتا ہے، الطاف حسین کے جو ساتھ ہوتا ہے اسی کو تو مرواتے ہیں. الطاف حسین کے جو ساتھ ہوتا ہے اسی کو جلدی مرواتے ہیں الطاف حسین. کیا عظیم احمد طارق سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی؟ کیا نہیں، عظیم احمد طارق سے کمیونیکیشن تھا، اپنی مرضی سے انہوں نے قیادت چھوڑی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا. کیا ڈاکٹر عمران فاروق سے کمیونیکیشن میں نہیں تھے؟ کیا خالد بن ولید سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ساتھ رہتا ہے ریڈ مارک ہو جاتا ہے اور وہی جاتا ہے کام سے. تو یہ والی دلیل نہیں ہے کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں اور آپ اس کے بعد ان کو نکال لیں تو ڈر کیوں رہے ہیں اس کو. یہ اس کی دلیل نہیں ہے، یہ ادر وے اراؤنڈ ہے کہ بھائی جو ساتھ ہوتا ہے اور جو ریڈ مارک ہوا ہوتا ہے، کراس ہوا ہوتا ہے، وہی جاتا ہے سب سے پہلے. باہر والے لوگ تو اپنا بندوبست کر کے رکھتے ہیں، آپ نے بھی خیر کیا ہوا ہے، لیکن اور کیئرفل رہیں. تو اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ جو الطاف حسین کی لائن لے رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، میں ذرا آج اس کو بھی کلیئر کر دوں. جو ان کے پہلے والے قائد تھے اور ان کی پارٹی تھی، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے پارٹی بنائی. پھر ہم سب نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے اس کی آبیاری کی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کون سے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے داران اور کون سا ایسا ٹائم رہا ہے کہ جب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ قطع تعلق رہا ہے، آپ کے پرانے قائد کا اور آپ کا. یہ تو آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آج کی اسٹیبلشمنٹ، اس سے آپ کا جو ہے وہ یہ اس نے آپ کو بائی نہیں کیا ہے، اس نے آپ کی کریپ کو جو ہے وہ نہیں خریدا، اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھا جو اس سے پہلے والوں کا تھا، آج والی اسٹیبلشمنٹ کا. اور آپ نے تو ہم نے آنے کے بعد بتایا کہ بھائی آپ تو اتنے ڈیسپریٹ تھے ہو، اور آپ کے قائد اتنے ڈیسپریٹ ہے، انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کو 1,60,00,000 روپے کسی چیٹر صحافی کو دے دیے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کا ہیڈ بن کر اس نے جو ہے وہ آواز بدل کے گفتگو کی ہے، اور وہ ٹی وی پہ آ کر آپ نے ایکسپٹ کی ہے. فاروق بھائی یہ والی بات
میں ابھی بھی اس لڑکے اس صحابی کا نام نہیں لیتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ جو خواجہ دار بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر پہ جا کر ریکوری کرنے جاتا تھا یہ 1,60,00,000 روپے. تو بھائی آپ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی یہ واقعہ ہوا ہو کسی کے ساتھ کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کسی ایکس عہدیدار سمجھ کر کوئی چیٹر اس کو چیٹ کر رہا ہو لیڈر کو, اور اس نے اس کو 1,60,00,000 روپے دے دیے. وہ بعد میں جب تمہیں پتا چلا ہے سارا تمہارے لیڈر کو اور تم لوگ تو ڈیفینڈ کرتے رہے اس کو, پھر تم نے ایکسپٹ کر لی یہ والی بات, پھر جا کر ریکوری کی ہے, پھر وہ بندہ بھاگ گیا یہاں سے اسلام آباد, آج کل گمنام ہو گیا ہے, وہ موجود ہے. آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر چھوڑ دیتے ساری بات. یہ 22 تاریخ کی شام کو آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے جاتی ہے نا ساتھ, اور ایک رات رکھنے کے بعد جب آپ 23 کی صبح نکل کر آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی تو زبان بول رہے ہیں پاکستان زندہ باد. آپ کو اس سے پہلے پاکستان زندہ باد کہاں یاد آیا؟ بس رات بھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہ کر آیا ہو نا, اور اس کے بعد بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں. میں ڈیٹ ٹائمنگ بتا دیتا ہوں کہ کب کب مل رہے ہو آپ کے لوگ مل رہے ہیں. اور دیکھا نہیں ہے کہ ڈپٹی میئر کو کان میں بولتے ہوئے میئر کے کہ فلاں بھائی کا نام نہیں لینا, فلاں بھائی کا نام لینا. دیکھ نہیں رہے لوگ کالیں کہاں سے آ رہی ہیں ساری. کیمروں نے آواز بھی ہے, کیمروں میں جو ہے وہ تصاویر بھی ہیں. آپ دوسروں کو بولتے ہو اسٹیبلشمنٹ کا. آج آپ صبح 23 تاریخ کی صبح اسٹیبلشمنٹ سے تو چھوٹ کر آئے ہو. آپ نے ایسا کیا کر دیا ہے وہاں پہ کہ لوگ تو پکڑے جا رہے ہیں معصوم کارکنان, اور آپ چھوٹ کر آ کر جو ہے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ بھی پاکستان زندہ باد وہیں سے چھوٹ کر آ کے لگا رہے ہو. پھر جو آپ وعدہ کر کے آئے تھے وہاں پہ پہلے دن آپ نے وہ ڈیلیور نہیں کیا, بانی یہ تحریک پہ رہ گئے. پھر اس کے بعد پھر آپ 4 دنوں کے بعد الطاف صاحب پہ آئے. اب آپ کو پھر جو ہے وہ پھر جھٹکا لگا ہے, تو آپ نے اس کو پھر جو ہے اس کی آپ نے یہ ڈرامہ کیا, یہ آپ نے اس کے آئین سے نکال کر اور یہ ساری کہانیاں کر کے. تو آپ بھی تو ساری باتیں آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی تو کر رہے ہیں ساری باتیں. آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہی تو آپ ساری میٹنگیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے سے ہی نکلنے کے آنے کے بعد تو آپ کو پاکستان زندہ باد یاد آ رہا ہے. اور آپ تو ان لوگوں کو کے ساتھ والے لوگ ہیں جو 1,60,00,000 روپے دیتے ہیں بھائی رشوت کے طور پر کسی صحافی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے. پروون ہے. تو ڈونٹ پش می ٹوورڈز دیٹ وال. میں اب ہم اتنی بڑی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اتنی بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کو ابھی بھی میں موقع دیتا ہوں. الطاف حسین 22 اگست کو را کا ایجنٹ نہیں بنائے, یو نو اٹ. الطاف حسین نے تو اللہ تعالیٰ نے 22 اگست کو ایسا کام کرا دیا کہ اب کوئی ثبوت اور شواہد کی ضرورت نہیں ہے. الطاف حسین پچھلے 20 سالوں سے را کے ایجنٹ ہیں. آپ کو اس کا پتہ ہے. آپ نے کیسز ڈیل کیے ہیں, آپ وکیلوں کو لے کر جاتے رہے, آپ کو ان تمام ڈاکومنٹس کا ایکسس ہے. آپ کو چلے ہمت نہیں ہوئی اس سے پہلے, ہمارے آنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہوئی. جب 22 اگست کو یہ ہو گیا ہے اور اب آپ مجبور ہو گئے ہو اپنی بچانے کے لیے کہ آپ کو الطاف حسین کو چھوڑنا پڑ رہا ورنہ آپ کو جوتے پڑیں گے, تو آپ پھر پورا سچ بولیں کہ الطاف حسین اس دن نہیں پاکستان مرد آباد کے اس نے نعرے لگائے. پاکستان مرد آباد وہ کئی سالوں پہلے, کئی دہائیوں پہلے بول چکا ہے. پھر آپ الطاف حسین کو کنڈیم کریں, یہ واپسی کا رستہ کھلا نہ چھوڑیں. یہ آئینی ترمیم ورمین کا ڈرامہ جو ہے وہ نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور مسلسل جھوٹ بولیں گے قوم سے, تو فاروق بھائی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں مسلسل سچ بولوں گا, اور ایسے سچ بولوں گا پھر ساری یہ جو لحاظ مروت اور یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس میں قوم کے اوپر میں قربان نہیں کر سکتا. یہ قوم کو بدگمان کرنے والوں اور قوم کو غلط راہ پہ ڈالنے والوں کے لیے میں قربان نہیں کر سکتا. تو میں پھر سچ بولوں گا. یہ سارے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے پھر سچ بولیں گے, اور بہت کڑوا ہے وہ سچ, اور وہ آپ کو ڈائریکٹ ہٹ ہوگا.
میں بہت ہی غلاف چڑھا کر، میں بہت ہی اس کو سمیٹ کر ساری باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. توبہ کریں اور الطاف حسین کے خلاف کے لیے، اگر الطاف حسین نے یہ کر دیا ہے تو پھر الطاف حسین کے خلاف آئیں، الطاف حسین کے خلاف آئیں. الطاف حسین کی پارٹی ہے، ہم چھوڑیں الطاف حسین کی پارٹی کو، آپ کی پارٹی نہیں ہے. پاکستان زندہ آباد کا مینڈیٹ تھا، یہ اب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا الطاف حسین نے. چھوڑیں اس مینڈیٹ کو اور لوگوں کے سامنے جا کر مینڈیٹ لیں. لوگوں کے سامنے جا کر، اگر آپ کو اپنی لیڈری پہ اتنا اعتماد ہے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ مینڈیٹ چھوڑیں. پاک سرزمین پارٹی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے نہیں کھڑا کرے گی. آپ بائی الیکشن میں جائیں، میں آج کہتا ہوں کہ اسی طرح سے جا کر واپس مینڈیٹ لے کر آ جائیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو حکومتیں آپ کو بلیک میل کرتی رہیں گی. فاروق بھائی، آپ اس بیگیج کے ساتھ، اتنے زیادہ ایلیگیشنز کے ساتھ آپ اس قوم کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، اپنے ووٹرز کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. اور یہ جو پارٹیز آپ کی حمایت کر رہی ہیں، ایکسپٹ کر رہی ہیں، یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سوٹ کرتے ہیں آپ کو، آپ سوٹ کرتے ہیں ان کو. آپ جیسا برائیوں میں گرا ہوا آدمی اتنے سارے کیسز کے ساتھ، اتنی، الطاف حسین نے بم پھاڑ دیا 22 اگست کو، آپ سب لوگ پھنس گئے، اس کو آخری سیکنڈ تک ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو اب آپ کسی حکومت سندھ یا حکومت پاکستان کے آگے کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ اس مجرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ تو آپ یہ مینڈیٹ لے کر چلائیں گے تو یہ تو سوٹ کرتا ہے سارے. آپ کسی ان لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر، لوگوں کے حقوق کے لیے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے. اگین یہ مینڈیٹ آپ کو سرو کرنے کے لیے اور الطاف حسین کو بچانے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اور گروی رکھنے جا رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، جس طرح سے تم نے ہماری بات مانی ہے اور جس طرح سے تم ہمارا استقبال کر رہے ہو پورے پاکستان بھر میں، ہماری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہو، بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فراڈ سے باخبر رہو، اس فراڈ سے باخبر رہو. یہ دھوکہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ دوبارہ. اور میں فاروق بھائی کو ان کی کمپنی کو میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ توبہ کریں. نہیں پوچھیں گے کہ اس کے پہلے آپ کے سارے توبہ کریں، سچ بولیں. ایک کوشچن نہیں کریں گے ہم لوگ کہ بھائی آپ نے 22 اگست تک کیا کیا، آپ نے سب چیزوں کے جان. میں نہیں، کچھ بھی نہیں بولوں گا سچ. لیکن یہ ڈرامے نہ کریں، یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ڈرامے کریں گے قوم کے آگے جو سچ رکھوں گا. ابھی تو میں نے اتنی بات کی کہ آپ کو سارا ایکسس ہے، وکیل آپ نے پورے کیسز ڈیل کیے. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے 1,60,00,000 روپے آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کسی 2 نمبر صحافی کو پیسے دے دیے تھے. آپ نے، آپ کسی کے اوپر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ندیم نصرت کو وہاں سے پارٹی سے نہیں نکالا ہے. آپ نے، ندیم نصرت لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کنوینر ہے وہ، تو وہ بھائی آپ سے بات کرے گا تو الطاف حسین کی بھی آپ پہ بات کرے گا. تو آپ تو نئی کنیکشن توڑنا چاہ رہے ہیں نا فاروق بھائی، آپ کنیکشن نہیں توڑنا چاہ رہے اور آپ ابھی بھی دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو. اور پھر آپ تقریر میں اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ 90 کے سیل کھولو. اور 90 آپ کا ہے؟ اور 90 الطاف حسین کا گھر ہے یار. 90 کھولو، تمہارے پاس 90 تو 120 گز کی جگہ ہے، وہ تمہارا گھر ہے، وہ تو الطاف حسین کا گھر ہے، ذاتی ملکیت ہے اس کی. آپ بولو 90 کھولو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا تعلق نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں یار آپ پاکستانیوں سے، فراڈ کر رہے ہیں یار. آپ میں 5 مہینے تک ہمت نہیں تھی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا آپ لوگوں کو. ابھی بھی ڈریگ کر رہے ہیں آپ قوم کو. اور آپ نے کس نے حق دے دیا کہ آپ مہاجر کمیونٹی کو اپنے ساتھ ٹیگ کریں، اس دلدل میں ساتھ گھسیٹیں؟ اور جاؤ، تمہیں اگر اس الطاف حسین کے پیچھے جانا ہے جاؤ، اس مہاجر قوم کی جان چھوڑو. تم اس مہاجر قوم کو ڈریگ کرو اپنے ساتھ، یہ بول کر کے مہاجر قوم ایم کیو ایم کے علاوہ کہیں نہیں جائے گی.